اگلی حدیث کو ساتھ پڑھ کے پھر میں ان کی کچھ چیزوں کی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گی. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ابن عیینہ نے، کہا ہم سے عمرو ابن دینار نے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا، ابن عباس جو مفسر قرآن تھے، کہا فی قولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کی وضاحت میں یعنی تفسیر میں، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے اس رؤیا کو، اس نظارے کو، التی اریناک کا، وہ جو ہم نے دکھایا تجھے، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے ایک فتنہ. قال ہی رؤیا عین، ابن عباس کہتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، خواب نہیں ہے. رؤیا عین اریہا، جو دکھائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیلتن، اس رات، اسری بہ الی بیت المقدس، جب رات کے وقت لے جائے گئے بیت المقدس کی طرف. قال، اور انہوں نے کہا، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور اسی صورت میں شجر ملعونہ کا ذکر بھی ہے، وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی قرآن مجید میں. قال ہی شجرۃ الزقوم، تو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد زقوم کا درخت ہے. تو لوگوں کے لیے یہ منظر، یہ معراج پہ جانا کس طرح فتنہ بنا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آ کر قریش کو بتایا اسراء کے بارے میں خصوصاً، تو آپ نے آ کے پہلے ام ہانی کو بتایا. ام ہانی نے کہا آپ کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میں تو بتاؤں گا. بہرحال جب آپ نے بتایا تو وہی ہوا، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر شک کیا جانے لگا، حتیٰ کہ بعض لوگ جو بظاہر مسلمان بھی ہو چکے تھے ان کے دلوں میں بھی شک گزر گیا. اور پھر وہ لوگ مل کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ کیا تمہیں اس پر یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل اس پر یقین ہے. یعنی وہ خبریں جو آسمان سے اس کے پاس آتی ہیں ہر روز، میں تو ان پر بھی یقین رکھتا ہوں، تو اس پر بھی یقین رکھتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب پھر صدیق پڑا تھا. والذی جاء بالصدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کر آئے، وصدق بھی، اور تصدیق کی اس کی کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. تو یہیں سے پھر آپ کا لقب صدیق پڑا کہ آپ نے تصدیق کی تھی. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کی تلاش میں ہو، سچ نظر آتے ہی اسے قبول کر لے، اور سچ کو سچ مانے، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی. لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المقدس کے راستے میں آنے والے قافلوں کی خبر بھی دی تھی اور ان کی تفصیلات بھی بتائیں، یہاں تک بتایا تھا کہ کس دن وہ قافلہ مکہ پہنچے گا، اور وہ پیشن گوئی ویسے ہی پوری ہوئی. جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا تھا کہ بیت المقدس آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور آپ اس کے ایک ایک پتھر کی ڈسکرائب کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کہتے جا رہے تھے صدقتا صدقتا صدقتا، کیونکہ وہ پہلے جا چکے تھے. تو آپ نے تصدیق کی، لیکن باقی لوگوں نے آپ کو جھٹلایا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. تو اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہی تھی جو پچھلے انبیاء کی سواری رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں رہتے تھے تو وہاں سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے براق پر آتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ فاصلہ فوراً قطع ہو جاتا، یعنی بہت تیز رفتار سواری ہے. براق کا لفظ بھی برق سے، برق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بجلی، یعنی بجلی کی رفتار سے جانے والا. اسی لیے تو ایک رات میں آپ اوپر بھی گئے اور واپس بھی آ گئے اور سب کچھ دیکھ، 7ویں آسمان تک. یعنی یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ ہی 500 سال کی مسافت پر ہے، اور پھر ہر آسمان اس سے 500 سال کی مسافت پر، اور آخری آسمان، اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا. تو یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا، کیونکہ آپ ایک ایسی سواری پر گئے تھے جو بہت تیز رفتار تھی.
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی. پس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے, آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا. تو اس کو پسینہ آ گیا, یعنی ایک طرح سے امبیرس ہو گیا یہ جو بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھدار بھی تھا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی تجھ پر ایسا سوار نہیں, یعنی وہ پہلے لوگ سوار ہوتے رہے اور وہ انبیاء ہی کی سواری ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے, ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. یعنی اس سے آپ جبریل علیہ السلام کی طاقت دیکھیے, صرف ایک انگلی کے اشارے سے پتھر میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس کے اندر, یعنی کہ وہ جو بھی رسی تھی جس سے بھی براق کو باندھا جا رہا تھا اس کو باندھ دیا گیا. پھر اسی طرح مختلف انبیاء کی امتوں کا بھی مشاہدہ کرایا گیا آپ کو. ابن عباس کہتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی تو آپ کا ایسے نبی یا نبیوں پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی, پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی, ایک گروپ تھا, پھر ایسے نبی یا انبیاء پر گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا, کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا. یہاں تک کہ آپ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, بنی اسرائیل, یعنی موسیٰ اور ان کی قوم ہے. لیکن آپ سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے. تو وہاں سے آپ نے جب اوپر دیکھا تو اچانک آپ نے ایک جم غفیر دیکھا, بہت بڑا گروہ جس نے آسمان کے دونوں کناروں کو گھیرا ہوا ہے. پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ آپ کی امت, اور ان کے علاوہ بھی 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اسی موقع پر عکاشہ بن محصن نے کہا تھا کہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں, تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی. یہاں آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں بھی دیکھا تھا, ٹھیک ہے. ابن مسعود کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کو دیکھا, جبریل کو. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی, ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے. یہ بہت خوبصورت پر جن پہ موتی لگے ہوئے, حتیٰ کہ جو آپ کے پاؤں کے جو روئیں تھے ان کے بارے میں آتا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا, ان کے پاؤں کے روئیں پر یوں تھا جیسے موتی ہوں, جیسے سبزے پر بارش کے قطرے. یعنی جبریل کے جو پاؤں تھے ان پر بھی موتی لگے ہوئے تھے. پھر اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے. راوی کہتے ہیں میں نے عاصم سے پروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا. ان کے کسی دوسرے شاگرد نے مجھے بتایا کہ جبریل کا ایک پر مشرق سے مغرب کے درمیان تھا. اتنا بڑا پر, 700 پھر کتنے بڑے ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کائنات میں کتنی وسعت ہے جہاں پر یہ فرشتے حرکت کرتے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اس موقع پر آپ کو جہنم کے بھی کچھ مشاہدات کروائے گئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا, ان کے ناخن تانبے کے تھے, وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کو بھی ان کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. انس بن مالک سے یہ روایت ہے, مسند احمد کی ہے یہ روایت. پچھلی روایت جو تھی وہ سنن ابی داؤد کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. کہتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے, اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا یہ سمجھتے نہ تھے
کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون. معراج کے موقع پر آپ کو جو تحفے ملے ان میں سے 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور یہ خوشخبری کہ آپ کی امت میں ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچا رہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. اسی طرح معراج کے موقع پر آپ کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ پچھنے لگائیں، کپنگ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے. پچھنا ہوتا ہے ایسے کٹ لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، صحت 3 چیزوں سے ہوتی ہے. ان میں ایک شربت عسل، شہد کا گھونٹ، شربہ کہتے ہیں گھونٹ کو، اور شرطۃ محجم، محجم ہوتا ہے ہجامہ کرنے والے کا کٹ لگانا، یعنی اس کٹ میں شفا ہے. ضروری نہیں کہ بہت خون نکلے تو، لیکن وہ جو کٹ لگتے ہیں ان کی وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی شفا دیتے ہیں. تیسرا ہے آگ سے داغنا، کئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے اپنی امت کو روکتا ہوں، یعنی کئی نہ کروائیں، آگ سے داغ نہیں لگوائیں، اس سے روکا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ہماری امت کے لیے سلام اور پیغام. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. تو اس ذکر کو کثرت سے کیا جائے. یعنی زمین تو آپ کو دے دی گئی ہے، اب اس پر آپ جو چاہیں تعمیر کریں، باغ لگائیں، درخت لگائیں. تو ہر عمل جو ہے وہ جنت کی تعمیر کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اور پھر کسی کی جنت میں ہر چیز سونے کی ہوگی اور کچھ لوگوں کی جنت چاندی کی ہوگی. ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق، اپنے اخلاص اور نیت کے مطابق اپنے اپنے درجات میں ہوگا. جس سے قرآن مجید میں آتا ہے نا، لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے. تو ہم سب کو عمل میں دوڑ لگانی چاہیے، نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے؟ جی السلام علیکم. بس میں یہ سوچی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا معراج پر نماز کا، جی، اس وقت ہی واز ان دا اسٹیٹ آف پین اینڈ جس تکلیف سے کرب سے گزر رہے تھے، دنیا میں کتنی تکلیفیں ہوئی، تو صلاح ان کو دے کر ایک طرح کا اطمینان اور سکون دیا گیا کہ تھرو دس یو فائنڈ پیس ان لائف. تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ ٹائمز آف گریف اینڈ اینگزائٹی اینڈ سورو ہم کو بھی اسی کو اس طرح تھامنا چاہیے. بالکل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نماز کی طرف دوڑتے. آپ دیکھیے کہ آج مسلمان دنیا میں جگہ جگہ پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اپنی پریشانی کے اظہار کے. لیکن وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ جو بدر کے میدان میں آپ نے کیا، نماز اور دعا، وہ جس کا حکم اللہ نے سب سے پہلے دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہی چیز ہم بھول چکے ہیں. اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں آئے تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم کریں. استاذہ دس مائٹ ساؤنڈ لائک ویری سلی کوسچن، بٹ یہ میرے ذہن میں بہت گھومتا ہے. جب ہماری زندگی کی مقصد ہی نماز ہے، اینڈ ایکچولی ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو، تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، بیکاز مائی میموری از ویری بیڈ، تو اگر ہم نماز جب پڑھتے ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو کانسنٹریٹ آن اٹ، اور اگر آپ نے جنرلی آپ یہ کچھ سنتے رہے ایز اے لسنر، سنتے رہے اور کچھ ایسی چیزیں یاد کر لیں جو آپ کو نماز میں کنسنٹریٹ کرنا، تو آئی نو نالج از ویری امپورٹنٹ،
بٹ اگر جس کو یاد ہی نہیں ہو رہا جنرلی، تو اگر آپ کی نماز اچھی ہو جائے اور آپ ویسے نہ یاد کر سکیں باقی دعائیں. کیا صحابہ کرام نے صرف رٹنے پہ زور دیا تھا یا وہ جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے؟ کیا سارا دن وہ پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے تھے یا کچھ کرتے بھی تھے؟ وہ کرتے زیادہ تھے. یعنی جو بھی سنتے وہ اس لیے سنتے کہ یہ عمل کرنے کے لیے. ہم کس لیے سنتے ہیں؟ ہم کس لیے سیکھتے ہیں؟ ہم کس لیے کتابیں پڑھتے ہیں؟ اسی نیت سے کہ ہم عمل کریں گے. بہت کم ٹیسٹ دینا ہے، یہ لیکچر دینا ہے، اس کی تیاری کر لیں، وہ کر لیں. نہیں، اصل چیز جو ہے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کو باتیں ایز اٹ از پوری ڈیٹیل میں یاد نہیں رہتی لیکن عمل اس کے مطابق ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. السلام علیکم. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، یعنی کہ کلام کیا. جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. وعلیکم. استاذہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں تو پھر ان کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے، لیکن اگر نماز میں دل لگایا جائے تو اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ وضو بھی کر لیتے ہیں پیریڈز میں اور نماز کی طرف جا رہے ہوتے تو یاد آتا ہے کہ میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھنی. یعنی جس طرح کی عادت انسان خود کو ڈال. بالکل. السلام علیکم استاذہ. آپ نے جو ابھی کہا کہ جو ہم لوگ سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ صرف ہم ٹیسٹ کے لیے یا صرف مطلب لیکچر کی تیاری کے لیے، تو اس سے یہ بات یاد آئی کہ آج کل میں کورس لے رہی ہوں. میں ہر وقت جب لیٹ ڈاؤن ہوتی ہوں تو میری جی آئی ماشاء اللہ سے میمونہ ہر وقت مجھے بیک اپ کرتی ہے کہ نہیں آپ کو ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ ٹیسٹ کے لیے زیادہ وری ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ دینا ہے ہمیں. تو باقی اگر اس طرح سے سوچا جائے کہ ہمیں نمبر ہمارے لیے کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمارے لیے مطلب جو کہتی ایک لفظ بھی آپ پڑھیں گی تو اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے نا وہ. تو مجھے یہ بات اگر یہ اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ اصل مقصد عمل ہے پھر تو یہ جملہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہیں کہ نمبر کاؤنٹ نہیں کرتے اس لیے نہ ہی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، تو پھر یہ جملہ درست نہیں. اصل مقصد اللہ ہی کے لیے کرنا ہونا چاہیے، لیکن اس راستے میں ایکسیلنس کے لیول پر ایفرٹ لگانا یہ بھی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان چیزوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے ایک ایک حرف کا پڑھنا وہ بھی اجر ثواب کا باعث ہے. جی استاذہ السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بلندیوں پر دیا گیا نماز کا حکم اور ڈائریکٹ دیا اور تمام احکامات ہمیں ملے وحی کے ذریعے، لیکن خود بالکل ڈائریکٹ، تو یعنی اس میں کوئی چیز چھپی اور کوئی چیز گھٹی نہیں ہے. اور بلندیوں پہ اور معراج بھی عروج سے ہے، عروج اور بلندیاں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ عجیب محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف میں بہت سارے سوالات کرتے تھے اور یہاں پر بھی سوال کیے، لیکن اتنی ان کو خیر کی تمنا تھی کہ ایک تو وہ بہت متاثر بھی ہو گئے تھے، خوش آمدید بھی کہا، روئے بھی کہ آپ کی امت بڑی ہو گئی اکثریت میں. اور مگر پھر ان کا ارادہ، ان کا دل اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے چاہا کہ ان کو جو تجربات تھے اس سے ان کو فائدہ ہو جائے، تو بار بار انہوں نے کہا جائیے کم کرائیے کم کرائیے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے وہ کبھی نہیں گئے کم کرانے. انہوں نے سوچا ہاں اچھا ہے، امت کے لیے فائدہ ہو جائے گا، میں چلا جاؤں. اور آخر میں پھر حیا آ گئی کہ نہیں جاتے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر کریم. تو کہیں پر شرما جانے پر بھی اجر مل گیا اتنا. 50 نماز. دیکھیے کہ شرما جانے پر نہیں اجر ملا، وہ تو جو اللہ کا پہلا حکم تھا کہ میں 50 کا ثواب دوں گا وہ باقی رہا. نمازیں اگرچہ تعداد میں کم ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کی پرسنالٹی فرق تھی. باقی جو ہیں وہ ویلکم کرتے رہے ہیں ایک فارمل طریقے سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مختلف طرح سے آگے بڑھتے ہیں. تو لوگوں میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے بس صرف فارمل سا ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ پیچھے پڑ کے ہر بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی. اسی طرح کلاس میں مختلف شاگرد ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. کسی کی اگر پرسنالٹی آؤٹ اسپوکن ہے تو اس کو اس بنا پر چپ ہی نہیں کراتے رہنا چاہیے کہ تم کیوں اتنا بولتے ہو یا میں کیوں اتنا بولتا ہوں، باقی تو کوئی کچھ نہیں کہتا. نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. کسی کو کچھ صلاحیت دی، کسی کو کچھ. تو اس میں آکورڈ بھی نہیں فیل کرنا چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہوں.
موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا. کس بات کو معاف کرنا ہے؟ میں تو کبھی مائنڈ ہی نہیں کیا, تو معاف کہاں سے؟ معاف تو اس چیز کو کرتے نا جو آپ کے خلاف کوئی اوفینس ہو, تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے واقعات کے تسلسل اور سیکوینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے بات نہیں مانی. اس کے علاوہ آپ کو معراج دی گئی, اتنی بڑی نشانی دی گئی, اس کے باوجود کچھ لوگوں نے نہیں مانا اور آپ پر دن بدن حالات تنگ ہوتے گئے. اب آپ کا طریقہ کیا تھا کہ مختلف علاقوں سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے, آپ ان میں سے ایک ایک کے خیمے کے پاس جاتے اور پکار پکار کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے, اور آخر میں پھر آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے علاوہ یہ بھی کہتے کہ ہے کوئی جو مجھے سپورٹ کرے, یعنی دین کے اس کام میں میرا مددگار ہو. یعنی آپ ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے, کیونکہ باقی لوگ تو حبشہ چلے گئے تھے تو آپ کو تو جانے کی اجازت نہیں تھی. ابھی تک آپ کی قوم بھی آپ کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ہاتھ اٹھاتے جا رہے تھے. مطعم بن عدی جو ہے اس نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی, لیکن پھر بعد میں وہ بھی ختم کر دی. تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب زیادہ دیر مکہ میں رہنا مشکل ہے, اس سے آگے یہاں پر کام نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ ہجرت کے بارے میں جب سوچتے تھے تو مختلف جگہوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ کیا آپ یمن کی طرف جائیں یا کسی اور جگہ پر, لیکن مدینہ کے لوگ آگے بڑھ گئے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب مناقب الانصار میں یہاں پھر انصار کا ذکر آ رہا ہے کہ انصار سے ملاقات کہاں ہوئی اور کس طرح کس موقع پر آپ نے ان سے کیا بات کی. تو باب وفود الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وبیعۃ العقبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انصار کے وفود, ایک سے زیادہ وفد, ڈیلیگیشنز, بمکہ مکہ میں, وبیعۃ العقبہ اور لیلۃ العقبہ کی بیعت, یعنی عقبہ کی گھاٹی میں جو بیعت کی تھی مدینہ والوں نے, اس کا ذکر آ رہا ہے. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسہ حدثنا یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک. کعب بن مالک کون ہے؟ کس واقعے میں ان کا ذکر آتا ہے؟ تبوک کے. شابش. ان عبد اللہ بن کعب, کہ عبداللہ بن کعب, وکان قائد کعب, اور وہ کعب کے قائد تھے, یعنی ان کو پکڑ کے چلتے تھے. یعنی عبداللہ اپنے والد کعب بن مالک کو پکڑ کے چلتے تھے. کیوں؟ حین عمیہ, جب وہ نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. قالا, وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ عبداللہ. سمعت کعب بن مالک, میں نے کعب بن مالک سے سنا, یحدث, وہ حدیث بیان کرتے, حین تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بارے میں جب وہ پیچھے رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فی غزوۃ تبوک, تبوک کی جنگ میں, بطولہ, لمبا قصہ یعنی لمبی کہانی بیان کرتے تھے میرے والد. اسی سلسلے میں یہ بات انہوں نے کہی. قال ابن بکیر فی حدیثہ, اور ابن بکیر نے اپنی حدیث میں یوں بیان کیا, وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا, میں نے دیکھا. کب؟ لیلۃ العقبۃ, عقبہ کی رات کو, حین تواثقنا علی الاسلام, جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کے مضبوط عہد و پیمان کیے. تواثقنا, پکے وعدے کیے. وما احب ان لی بہا مشہد بدر, اور نہیں میں پسند کرتا کہ میرے لیے ہو حاضری بدر میں. وَإِن كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا, اگرچہ بدر جو ہے لوگ اس کا بہت ذکر کرتے. اذکر فی الناس منہا, یعنی اس واقعے سے زیادہ بدر کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے لیلۃ العقبہ کی بیعت کا درجہ یا اس واقعے میں حاضر ہونا
بدر کی جنگ سے بھی زیادہ اہم ہے. تو یہاں پر انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیے اس میں یہ صاحب بھی شامل ہیں, اور یہ کہتے ہیں, یہ جو راوی ہیں, کہ مجھے اپنی زندگی کا یہ بہت اہم موقع لگتا ہے, حتیٰ کہ بدر سے بھی زیادہ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا اور عرفات کے میدانوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے اور ان سے فرماتے کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے, کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں. یعنی اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں, کوئی اور جگہ ہو جہاں جا کر پیغام پہنچاؤں, کیونکہ یہاں اب مزید میں کلام اللہ کو نہیں پہنچا سکتا. اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے, کوئی بتائے گا؟ اوکے, جب مدد کی ضرورت ہو دین کی خاطر, کوئی اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر رہے, دین کے لیے کر رہے ہیں, تو اس وقت لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے, کیونکہ بعض اوقات لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اب حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں, جس طرح کوئی ایک لیڈر یا ایک گائیڈ سمجھ سکتا ہے. ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے یہاں پر, غور کیجئے دوبارہ, کہ آپ لوگوں سے جا کے کہتے کہ قریش نے مجھے اس سے روک رکھا ہے کہ میں لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا سکوں, تو کیا کوئی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے تاکہ میں وہاں جا کر پیغام پہنچاؤں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک ماحول میں ہیں اور وہاں ساری کوشش کر چکے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں, لیکن کوئی پڑھنے پہ سیکھنے پہ راضی نہیں ہوتا, آپ کی بلڈنگ میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے, یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کسی کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے, آپ ہر طرح سے لوگوں کو سمجھا چکے ہیں, دعوت دے چکے ہیں, لیکن وہ نہیں مانتے. بعض اوقات فقہی مذہبی اختلافات کی وجہ سے لوگ آپ کے درس میں نہیں آتے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر چیز مائنڈ اپ کر کے تو دنیا کے کام میں لگ جائے انسان, نہیں, کوئی اور وینیو تلاش کرے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ انتظار میں بیٹھ جائیں جب کوئی مجھے انوائٹ کرے گا تو میں چلا جاؤں گا, نہیں, بلکہ آپ خود بھی معلوم کریں کہ کہاں جانا زیادہ مناسب ہے, کہاں جانا چاہیے. یعنی دین کی دعوت دونوں طرح ہوتی, بعض اوقات لوگ آپ کو بلاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کیوں نہ ہم کوئی دین کا کام شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ حکمت کی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھنے کی ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. ہم داعی اللہ تو بن جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب کرنا کیا ہے, اور پھر ہم اس میں ادھر ادھر کے طریقے اختیار کرتے ہیں جو بعض اوقات اصل مقصد سے ہی ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے غیر اسلامی طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں, اور پھر اصل مقصد اور روح فنا ہو جاتی. تو یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. مثلا ایک مسجد میں آپ نے کوئی کام شروع کیا, مسجد کی انتظامیہ آپ کی مخالف ہو گئی کیونکہ وہ آپ سے انسیکیور ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہو گئی, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہ مسجد والے گناہگار ہوں گے, میں نے تو کوشش کی تھی, اب نہیں, آپ کسی اور مسجد چلے جائیں, کسی اور جگہ چلے جائیں, کام کرنا ہے نا, اللہ کا کام ہے. تو آپ دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں, کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے کیونکہ قریش نے مجھے اس سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں. قریش مجھے نہیں پہنچانے دیتے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے, کیا کوئی ہے جو 1 گھنٹے کے لیے میرے بچوں کو پکڑ کے رکھے تاکہ میں کسی کو پڑھا سکوں, یہ مجھے پڑھانے نہیں دیتے. کبھی اس طرح کی بھی ہیلپ آپ کو چاہیے ہوتی. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ کسی دوسرے کی ہیلپ اس کام میں لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہاں آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو آج تک کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی, مجھے تو بہت غیرت آتی ہے اور آئی ڈونٹ لائک اٹ, بس ٹھیک ہے اگر میں کر سکا تو کر لوں گا, نہیں تو نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کون سا کام ایسا ہے جو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور کون سا کام ایسا ہے جو کوئی دوسرا مددگار انصار بہتر کر سکتا ہے, وہ کام کر لے, آپ یہ کام کر لیں تاکہ کام ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی صلاحیتیں دے رکھی. اسی اصول کی بنا پر آج آپ دیکھیے کچھ لوگ آپ کے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اندر کمرے میں, جے پی میں, ہاں, وہ بھی سکھا رہے ہیں
ان کو ادب آداب سکھا رہے ہیں، ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، ان کو ڈفرینٹ چیزیں سکھا رہے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کر حدیث پڑھ رہے ہیں. اگر وہ وہاں نہیں سکھاتے تو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب وہ کہیں کہ جی حدیث کی کلاس میں شامل ہونا زیادہ باعث برکت ہے اور ان بچوں کو سکھانا چھوٹا کام ہے. یہ کوئی ہو سکتا ریسپشن پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی اور جگہ پر کام کر رہا ہو. تو ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. مقصد اور نیت ایک ہونی چاہیے، اور وہ کیا؟ قرآن فار آل، سب تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی ایز لانگ ایز ہم سب ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، تو اٹس فائن کہ آپ آگے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے یا سائڈ پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا دوڑ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ چل رہے ہیں اس راستے میں، رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے فائدہ اٹھاتے. جب لوگوں کا اجتماع ہوتا خود جاتے ایک ایک خیمے میں ایک ایک قبیلے کے پاس، خود ان سے بات کرتے، ان کو دعویٰ کرتے. تو راوی کہتے کہ اس دوران ہمدان کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے. اس نے کہا ہمدان سے. آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت اور مرتبہ حاصل ہے، یعنی کیا تمہاری بات سنتی ہے تمہاری قوم، یعنی تمہارا کوئی انفلوئنس ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. لیکن وہ آدمی کچھ ڈر گیا کہ کہیں اس کی قوم اسے ذلیل ہی نہ کر دے کہ یہ تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو، ہم نہیں یہ بات مانتے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا میں ذرا اپنی قوم کو پہلے جا کر بتاؤں، پھر آئندہ سال آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ مشورہ کر لو. تو وہ چلا گیا اور اگلے سال آنے سے پہلے ہی رجب میں انصار کا وفد پہنچ گیا، حج سے پہلے ہی آ گیا، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دی، اور یوں انصار سب سے آگے بڑھ گئے. یعنی آپ کے سامنے ابھی یہ اتنا واضح نہیں تھا کہ آپ نے کس طرف کو جانا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھے لے جائے اپنی قوم کے پاس، میں وہاں جا کر تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں گا. تو بعض اوقات دین کے کام کے لیے جرت اور ہمت بھی چاہیے ہوتی. کچھ لوگ ڈرے ہی رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا تو معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہماری دنیا جائے گی. دین کیسے پھیلے گا؟ ٹھیک ہے انصار کو مشکلات ہوئی، لیکن جو ذکر انصار کا آ رہا ہے اس کتاب میں بھی اور تاریخ میں، وہ کسی اور کا تو نہیں ہے. یہ تو دنیا کی خوشخبری، بشرا عاجلہ، اور آخرت میں جو اللہ نے تیار کیا اس کا وعدہ تو دوسری جگہ ہے ہی. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے نبی کو تقویت بخشنے اور ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر نکلے، جس میں انصار کی ایک جماعت نے آپ سے ملاقات کی. تو آپ نے عرب کے کچھ قبائل میں خود کو پیش کیا، جیسے کہ آپ ہر موسم حج میں کیا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو مجھے پناہ دے اور کلمہ پڑھ کر میری تصدیق کر دے اور میری مدد کرے اور حفاظت کرے. تو آپ عقبہ نامی جگہ کے پاس تھے کہ خزرج کے کچھ لوگوں سے ملے جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا. اب کیا ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انصاریوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم یہود کے حلیف میں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم لوگ یہاں بیٹھتے ہو کچھ دیر کہ میں تم سے کچھ بات کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. اب یہ بھی آپ کا انداز بہت اچھا ہے، تھوڑی دیر تم لوگ ذرا بیٹھو کہ میں ایک بات کر لوں. اپنے بچوں سے بھی اگر آپ نے کبھی کوئی بات کرنی ہے اور اہم بات کرنی ہے تو پہلے آپ ان سے کہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کس وقت کی جائے، کب وقت ہوگا، کب بیٹھیں، تاکہ اطمینان سے. یہ نہیں کہ چلتے پھرتے بس دو چار باتیں سنائی اور کہا ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا. ایسے نہیں ہوتی تربیت. بٹھا کے آرام سے بات کرنی چاہیے، خصوصاً اہم بات. تو وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، ان کو اسلام پیش کیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. یہاں بھی آپ نے دعویٰ کیسے دی؟ قرآن سنایا. کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسلام کے نور سے منور کرنے کا جو ارادہ کیا وہ یہ تھا کہ یہود ان کے ساتھ اس شہر میں رہتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے لوگ تھے، اور انصاری خود بت پرست تھے اور اپنے شہر میں یہود پر غالب بھی تھے. جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی کہتے ہیں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کا زمانہ آ چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے، پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو ان میں سے
بعض نے بعض سے کہا اے قوم کے لوگوں جان لو اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس کی یہود ہمیں دھمکی دیتے ہیں، تو وہ ہم سے پہل نہ کر جائیں. بس انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ کی تصدیق کی، اور آپ نے انہیں جو اسلام پیش کیا وہ قبول کر لیا. انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو چھوڑ کے آئے. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جن کے درمیان اتنی عداوت اور دشمنی ہو جتنی انصار کی آپس میں تھی، اوس و خزرج کی. تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے ان کو متحد کر دے. بس جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو ان کو آپ کے اس کام کی طرف دعوت دیں گے اور ان کو ہم یہ دین پیش کریں گے جو ہم نے قبول کیا. اگر اللہ نے ان کو آپ پر جمع کر دیا تو آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خوب لڑاکے لوگ جو ہیں وہ متحد ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. لڑنے والے نہیں، بہادری کی علامت. وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ گئے اس حال میں کہ وہ آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ سے تصدیق کر چکے تھے. پھر اس کے بعد 70 لوگ آئے جن میں 2 عورتیں بھی تھیں، ام عمارہ اور ام منی، اور پھر عقبہ کی گھاٹی میں وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے. اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں محمد کا جو مقام ہے تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس کی اپنی قوم سے حفاظت کی ہے، وہ جو ہمارے نقطہ نظر کی حامل ہے. وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کا دفاع کرتے تھے. بہرحال انہوں نے جو بات کی تو نے کہا کہ آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ کے رسول بات کریں، آپ بات کریں اور آپ اپنے رب کے نام پر جو عہد لینا پسند کرتے لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، تلاوت فرمائی اور پھر اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ مسلمان ہوئے، جا کر اپنے قبیلے کو مسلمان کیا. اور ان کے ساتھ کس کو بھیجا تھا آپ نے؟ مصعب بن عمیر کو. یس. اور مصعب بن عمیر ہر گھر میں گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو. ہر خاندان میں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اعلانیہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے کیونکہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے یہ لوگ. اور پھر ہجرت ہوئی. تو انشاءاللہ کل ہم کچھ احادیث اس باب میں پڑھیں گے، ان وفود کے بارے میں مزید، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.